اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں، اس کی پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے، اس کی ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور باتیں آج سے کل پر اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شروع ہی سے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہوتی رہتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت، اس کا تعلق اس میں اضافہ ہو۔ اور در حقیقت یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے، یہ اپنی روح کو بالیدگی، اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو کچل دے، اللہ کے لیے کچل دے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لے۔ دل میں جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کوئی حصہ ڈالوں، لیکن آدمی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، جس کے معنی یہ کہ مغرب کے وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ اپنی جائز خواہشات
जो बीवी के साथ पूरी करना हलाल होता है वो भी मैं नहीं करूंगा। ये इरादा इंसान ने कर लिया। जब रोजा रख लिया तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होता कि जो भूख की शिद्दत की वजह से या प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा तोड़ दे। भूख लगी हुई है, खाना मौजूद है, उसकी खुशबू आ रही है, उसको खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन चूंकि रोजा रख लिया है तो इस वजह से आदमी सोचता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, इस हालत में मैं खाना मेरे लिए जायज नहीं, सब्र करो, शाम तक सब्र करो, जब शाम होगी और यह खाना हलाल हो जाएगा फिर खाऊंगा। तो ये जो इंसान अपनी भूख की ख्वाहिश को रोक रहा है, इसलिए रोक रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखा हुआ है और रोजा तोड़ना बहुत सख्त गुनाह है, उसका कफारा भी बहुत जबरदस्त है। इस वास्ते आदमी रुक गया बावजूद भूख होने के। गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और हल्क में कांटे पड़े हुए हैं, सामने ठंडा पानी मौजूद है, कोई देखने वाला भी नहीं, उसके बावजूद कोई मुसलमान उस भूख उस प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा तोड़ने पर आमादा नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि शायद अगर किसी मुसलमान को लाखों रुपए की पेशकश कर दी जाए कि तुम्हें लाख रुपए देंगे और रोजा तोड़ दो, तो भी कोई मुसलमान गवारा नहीं करेगा कि मैं रोजा तोड़ दूं। यह चीज जो उसको खाने से रोक रही है, पीने से रोक रही है, यह दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के अजमत और जलाल और अल्लाह तबारक व तआला की खैसियत, उसके हुक्म का एहतराम, यह चीज है जो उसको इन ख्वाहिशात पर अमल करने से रोक रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रोजा हमने इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम्हारे अंदर यह तकवा की तरबियत हासिल हो तुम्हें, कि जिस तरह तुमने शदीद भूख की वजह से रोजा खाना छोड़ दिया था, बावजूद शदीद भूख के तुमने रोजे की वजह से खाना छोड़ दिया था, बावजूद शदीद प्यास के तुमने रोजे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की खातिर पीना छोड़ दिया था, पानी पीना छोड़ दिया था, इसी तरह हर गुनाह का हाल है कि तकाजा तो आम हालात में भी गुनाह का होता है, दिल में शौक भी पैदा होता है, उमंग भी आती है और दिल में जोर से तकाजा भी पैदा होता है, दाया भी पैदा होता है, दिल मचलता है किसी गुनाह के करने के लिए। लेकिन जिस तरह तुम रोजे के अंदर उस ख्वाहिश को हमारे लिए मेरे लिए दबा देते हो, कुचल देते हो और गुनाह का इर्तिकाब नहीं करते, इसी तरह यह आदत तुम्हें पड़नी चाहिए अपनी आम जिंदगी के अंदर भी, कि आम जिंदगी में भी जब तुम्हारा दिल किसी गुनाह के लिए मचले तो तुम उसको अल्लाह की खातिर उसको दबा दो और उस पर अमल करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, तकवा की जिंदगी गुजारो। इसलिए हमने ये रोजे फर्ज किए हैं तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रमजान का महीना ये तरबियत का कोर्स है जिससे हर मुसलमान को गुजारा जा रहा है। तो इस तरबियत के कोर्स से सही फायदा उठाने के लिए यह बात जरूरी है कि हम पहले से उसकी तैयारी करें। तैयारी क्या करें? तैयारी यह करें कि साल के 11 महीने हम इस तरह गुजारते हैं कि हमारे सुबह शाम के ज्यादा औकात दुनियावी कामों में गुजरते हैं, पैसा कमाने में, तिजारत में, मुलाजमत में, ज़राअत में, खेती बाड़ी में और अपने लिए रोजगार की तलाश में और अपने लिए अपनी जिस्मानी लज्जतें हासिल करने की फिक्र में, इस काम के लिए इस काम में गुजरते हैं ज्यादातर औकात। और अगर कोई आदमी शरायत शरिया का पाबंद भी हो तो जरा इस बात का तनासुब देखो कि 24 घंटों में से कितना वक्त वो इबादत करता है। अगर 5 नमाजें भी पढ़ता हो पाबंदी से तो सारी 5 नमाजें मिलाकर मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा उसका इबादत में सर्व होता है। वो भी इस तरह के दिल कहीं और दिमाग कहीं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने का जो खुशू का तकाजा है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि चक्की चल रही है दिमाग के ऊपर दुनियावी मुश्किलों की। इस वास्ते नमाज भी आकर खड़े हुए तो अल्लाह अकबर जरूर कह दिया और नियत जरूर बांध ली, लेकिन दिमाग चल रहा है दुनिया के उन मशागिल की तरफ जिनको छोड़कर आए थे और जिनकी तरफ दोबारा वापस जाएंगे। तो घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से इबादत में गुजरता है और बाकी सारे 22-23 घंटे वो अपने इस जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए, अपने इस जिस्म को लज्जत देने के लिए और इसके लिए ग़िज़ा फराहम करने की खातिर ये सारा वक्त गुजारते हैं हम 11 महीने में। तो ये रमजान का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अता फरमाया कि इस महीने को के अंदर अपनी इबादतों की मिकदार बढ़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने के लिए इबादतों की मिकदार बढ़ा दो और दुनियावी मसरूफियात की तादाद कम कर दो। आम सारे 11 महीने तुम अपने जिस्म को पाल रहे हो, जिस्म को पाल रहे हो, इसी के लिए खाना है, इसी के लिए पीना है, इसी के लिए सारी तगोदौ है। और यह महीना हमने तुम्हें इसलिए दिया है कि इसमें अपनी रूह की परवरिश करो, रूहानी तरक्की हासिल करो, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करो।
اس غرض کے لیے ہم نے یہ مہینہ بھیجا ہے. تو اسی واسطے کھانے پینے کی مقدار کم ہو گئی روزہ رکھ کر. رات کے وقت میں تراویح 20 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دے دی کہ 20 رکعتیں تمہیں ادا کرو. تو عام دنوں کے اندر جتنی نماز پڑھتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی، تو ساری ملا کر وہ ایک تراویح کی نماز میں اتنا وقت ادا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں. وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو، اس کو پروان چڑھانے والا ہو. لہذا اس میں دنیاوی مصروفیات کم سے کم کی جائے. کتنی کم کر سکتا ہو کوئی شخص وہ کم کر لے. اگر اپنے کاروبار، اپنی ملازمت اور اپنے دوسرے روزگار کے کام ہیں وہ ضروری ہیں، جتنی ضرورت ہے بس اس حد تک اس کو رکھیں، اور باقی اوقات کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے، باقی اوقات کو دوسرے مشاغل کے اندر گزارنے کے بجائے یہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو مخصوص کیا جائے. تو پہلے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آدمی پہلے سے یہ اپنے زندگی کا کچھ نظام اس طرح بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میری دوسری مصروفیات کم ہو جائیں، لوگوں سے میل جول کی بھی ضرورت نہیں، سارا مہینہ سارا سال پڑا ہوا ہے میل جول کرنے کے لیے، سارا سال پڑا ہوا ہے دوستیاں بڑھانے کے لیے اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے. ان دنوں میں میل جول کم کریں، ان دنوں میں دوستیوں کا اور مجلس آرائی کا جو مشغلہ ہے اس کو ترک کریں، اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں اور مصروفیات ہیں ان کو جس حد تک کم کر سکتے ہو وہ کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں. اس میں جب عبادت کا وقت ملے تو اس رمضان مبارک کے مہینے میں کم از کم 2-3 باتیں ہیں جن کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ عام دنوں میں اگر جو نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، ان نفلی نمازوں کا کم از کم رمضان میں اہتمام کر لیں. مثلا تہجد، آخر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو اور کسی عمل سے نہیں ملتی، کسی نفلی اور عمل سے نہیں ملتی. لیکن عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا ڈھانچہ ایسا بن گیا ہے، ایسا برا ڈھانچہ بن گیا ہے کہ رات جو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ آدھے سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے. 12-1 بجے سے پہلے لوگ سوتے نہیں، اور صبح کو 12 بجے سے پہلے کاروبار شروع نہیں ہوتا 12-1 بجے سے. یہ ایسی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جس نے ہماری پوری زندگی کا نظام بدل کے ڈال دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر جب میں اٹھا تو کجا فجر کی نماز سے بھی لالے پڑ جاتے. لہذا عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تہجد کی نماز کی، لیکن رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنی پیٹ کی خاطر آخر میں اٹھنا پڑتا ہے، سحری کھانے کے لیے لازماً اٹھنا پڑتا ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو صبح کو فجر سے پہلے سحری کھانا ضروری اور اس کے لیے اٹھنا ہے. تو جب اٹھنا ہی ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اس میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. اور وہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے بڑا نادر وقت ہے. تو 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور اس میں یہ بھی دعا مانگ لے کہ اللہ آپ نے اس وقت توفیق دے دی ہے رمضان میں یہ کام کرنے کی، اللہ مجھے باقی اوقات میں بھی، باقی زندگی کے اندر بھی توفیق عطا فرما دے. تو تہجد کی نماز جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، ان دنوں میں کوشش کر لیں کہ ہو جائے. اشراق کی نماز ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد جب آفتاب جو ہے ذرا بلند ہو جائے، تقریباً 12-15 منٹ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اشراق کی پڑھنا مسنون ہے، نفل ہے. عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، اس زمانے میں کر لیں. مغرب کے بعد 6 رکعتیں، اور 6 سے لے کر 20 رکعتوں تک ثابت ہے، جس کو نماز اوابین عام طور سے کہا جاتا ہے. وہ عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں. تو جو نفلی نمازیں عام دنوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم ان نمازوں کا اہتمام کر کے ان دنوں میں ادا کر لی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان کا تعارف کراتے ہوئے، اس کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. کیسے نازل کیا کس وقت تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، رمضان کے مہینے کا. تو اس لیے اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کیا نظارہ ہوتا ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام جو قرآن لانے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام سن رہے ہیں. اس طرح دور ہوتا تھا رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو خاص نسبت عطا فرمائی ہے رمضان کے مہینے سے. اس لیے اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کا آدمی اہتمام کرے. جن لوگوں کی تلاوت صحیح نہیں ہے, حروف وہ تلاوت کے آداب ہیں, تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ جو حروف ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں, جن کی ابھی تک وہ صحت نہیں ہے تو کسی سے اس زمانے میں صحیح طریقے پر تلاوت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. کل 29 حرف ہیں الف سے لے کر یا تک. ان میں بھی بیشتر حروف وہ ہے کہ جن کو نکالنے کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود نکل آتے ہیں. چند حروف ہیں کہ جن کا تلفظ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ہم لوگ سا اور سین اور صاد ان میں اردو میں بولتے ہوئے کوئی فرق نہیں کرتے, لیکن قرآن کریم میں سا الگ طرح پڑھی جائے گی, سین الگ طرح پڑھا جائے گا, صاد الگ طرح پڑھا جائے گا. کس طرح ان کے درمیان کیا فرق ہے, کس طرح نکالا جائے. زال اور زا اور زا اور غاد, یہ 4 حروف ہیں, ان کے اندر کیسے فرق کیا جائے, کس طرح کو صحیح نکالا جائے, یہ ہر مسلمان کے ذمہ اس کا سیکھنا فرض عین ہے. لوگ اس میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں, جیسا چاہا قرآن شریف پڑھ لیا, لیکن یہ فرض عین ہے کہ آدمی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. تو اگر کسی کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اس کا تلفظ صحیح کر کے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تلاوت میں گزارا جائے. تیسری بات یہ کہ یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے, لہذا اس میں ذکر جتنا زیادہ ہو سکے, کثرت سے ذکر, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہا ہے. اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے, یہ تو جو بھی ذکر زبان پر آ جائے, سبحان اللہ, الحمدللہ, درود شریف, استغفار, جو ذکر بھی زبان پر آ جائے. لیکن تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں اس ذکر کی کثرت کی جائے. اور بھائی چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا, دعاؤں کا مہینہ, کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو دعائیں کثرت سے کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا کرو گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے, اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. آپ کہو یا اللہ میرا قرضہ جلدی ادا کرا دیجئے, تو دعا تو مانگ رہے ہو اپنا قرضہ ادا کرانے کی, لیکن اس عمل کے اوپر براہ راست اس دعا کے اوپر ثواب مل رہا ہے. قرض جب ادا ہوگا, لیکن اس دعا کرنے سے فوراً تمہارے نام اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا, اس پر اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گی. الدعاء هو العبادہ, ایک حدیث میں فرمایا گیا, دعا بلا کے خود عبادت. اپنے روزگار کے لیے دعا مانگ رہے ہو, اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہے ہو, لیکن یہ دعا بلا کے خود عبادت لکھی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا اجر مل رہا ہے. تو دعاؤں کی کثرت. اور بزرگوں کا ایک معمول یہ رہا ہے کہ عصر کے بعد آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اگر وہیں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے مغرب تک, اور اس میں جتنی تلاوت کی توفیق ہو تلاوت کرے, کچھ ذکر کرے, دعائیں مناجات مقبول جو نبی حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات ہے, دعاؤں کا مجموعہ ہے, وہ پڑھے, اور پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنے میں گزار دیں یہاں تک کہ افطار ہو جائے. تو اس کے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے, اور اس معمول سے کہ بڑے انوار و برکات ہیں. تو کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے جتنا وقت مل سکے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا, ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا, ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.